اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو میں وارد ہو، آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے کے جو درس میں باتیں عرض ہوئی اس کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے چند نکتے پچھلے ہفتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک، جو 10 سال طالب علم رہے ہیں، 10 سال سے ایران میں جو طالب علم رہے ہیں، اسے ایک نتیجہ جو نکلا ہے، جتنا بھی اسلام کا مطالعہ کیا، جتنا بھی اس دین مبارک، اس دین عزیز پر تفکر کرنا اور اس کا درس حاصل کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اسے ایک چیز جو سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہترین دین ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اور سربلندی کو فراہم کر سکتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ہمارے دنیاوی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ اس یقین پر اور اس باور پر ہم پہنچے ہیں ان 10 سالوں میں، اور انشاءاللہ اس یقین میں اور بھی اضافہ ہو، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا اور اس کی دلیل بھی پیش کی۔ دوسری چیز جو پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، بعض اعداد اور ارقام، بعض سٹیٹسٹکس، بعض ڈیٹا آپ کے خدمت میں ہندوستان سے متعلق پیش کیا، جس میں ہندوستان کی اکثر آبادی کی حالت اور ہندوستان کی مشکلات اور اس میں مسلمانوں سے متعلق جو مشکلات آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اسے یہ نتیجہ لیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی خدمت کرے، دین خدا کی نصرت کرے اور امام زمانہ کی نصرت کرے، تو بہترین وقت آج ہے اور بہترین جگہ خود ہندوستان ہے۔ خود ہندوستان ہے۔ کیونکہ جہاں پر مشکلات زیادہ، وہاں پر ہمارے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے پیش ہوا کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ایک عظیم ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر لیں، ایک عظیم ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر لینے کے لیے خود کو اور ہماری قوم کو اور ہماری امت کو آمادہ کریں۔ اور یہ چیز ہم نے ایک سوال بھی اٹھایا تھا یہاں پر کہ ہم کیوں ان ذمہ داریوں کو، اگر ہندوستان میں کرپشن ہے، اگر ہندوستان میں پولیوشن ہے، اگر ہندوستان میں خواتین سے متعلق مشکلات ہیں، اگر ہندوستان میں ان پڑھ بچے زیادہ ہیں، اگر ہندوستان میں بھوک مری زیادہ ہے، بھوک سے اگر بچے زیادہ مرتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا مشکل ہے؟ ہم کیوں اس کے اندر وارد ہوں؟ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور آ کر اس کام کو انجام دیں؟ تو ہم اس کا جواب قرآن سے یہ دیتے ہیں کہ قرآن امت مسلمہ سے چاہتا ہے کہ امت مسلمہ دنیا کے مشکلات کو حل کریں، امت مسلمہ میدان میں وارد ہو اور دنیا کے مشکلات کو حل کریں اور ان چیزوں کو اپنے کاندھوں پر لیں، نہ کوئی اور۔ 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ ایک آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی کہ اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہو، یعنی کیا؟ ہر وہ چیز جو انسانیت کے لیے اچھی ہے تم اس کی طرف دعوت دیتے ہو، یعنی کہ اس کے لیے زمینہ فراہم کر کے دیتے ہو۔ جیسے کہ مسلمان پہلے تھے، تقریباً 700-800 سال تک مسلمان ایک ایسا مقام رکھتے تھے دنیا کے سامنے۔ مثال جو دی گئی، اندلس کی مثال دی گئی آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے اگر یاد ہو تو، کہ کیسے وہاں پر کامیابی اور سربلندی کا ایک مظہر بنا ہوا تھا اندلس پورے یورپ کے لیے۔ پورے یورپ کے لیے ایک اندلس جو مسلمان جہاں پر جا کر حکومت کیا کرتے تھے، پورے یورپ کے لیے نور افشانی کیا کرتا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ کیسے اس جہالت کے دور سے یورپ نکل کر
آج کے اس تمدن کے دور پر پہنچا ہے وہ اندلس کے مسلمانوں کی وجہ سے ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج خود مسلمان پیچھے رہ گئے۔ لیکن یہ سیر جیسے کہ ہم نے کہا کہ واپس اپنی ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ ایک آیت یہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی کیا؟ برائیوں سے دور کرتے ہو لوگوں کو اور خود بھی دور ہوتے ہو۔ ایک اور آیت جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی اس بات کی دلیل کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے مسائل کو حل کریں اور دنیا کو ایک اچھے کل کی طرف لے کر جائیں۔ ایک اور آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ہو، تم میں سے ایک امت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر یعنی کیا؟ یہ نہیں کہا ہے کہ خیر آخرت کی طرف دعوت دے، بلکہ خیر دنیا اور آخرت کی طرف دعوت دے، مطلق ہے یہاں پر۔ حوزے کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت مطلق ہے، آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ جو خیر یہاں پر ہے وہ صرف آخرت کا خیر ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے خیر کی طرف تم دعوت دو۔ یامرون بالمعروف، پھر کہتی ہے آیت کہ امر بالمعروف کرو، وینہون عن المنکر، اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی خاتون کو روڈ پر دیکھیں تو اسے کہیں کہ حجاب کرو مثلا، یا جو ہے مثلا کسی ایسی برائی طرف، بلکہ نہیں، تمام وہ چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں معروف یعنی خیر، اس کی طرف ہمیں دعوت دینا ہے۔ اگر عدالت خیر ہے تو ہمیں دنیا کو اس کی طرف دعوت دینا ہے، اگر انصاف خیر ہے تو ہمیں اس کی طرف دعوت دینا ہے، اگر امیر المؤمنین خیر ہیں تو ہمیں ان کی طرف پوری دنیا کو دعوت دینا ہے، اگر امام زمانہ حضرت بقیۃ اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا، صلوات بھیجے گا محمد وعلیہ، خیر ہیں، اگر ہم ان کو خیر مانتے ہیں تو دنیا کو ہمیں اس خیر کی طرف دعوت دینا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کو خیر مانتے ہیں تو امر بالمعروف، دین اسلام اگر خیر ہے، معروف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دیں، اس دین سے آشنائی کروائیں۔ اگر حسین خیر ہیں تو ہم دنیا کو حسین کی طرف دعوت دیں، دنیا کو حسین کی طرف دعوت دیں۔ یہ ہماری الہی ذمہ داری ہے، ہم اسے ہمارے شان خالی کاندھے ہمارے خالی نہیں کر سکتے۔ یہ پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں بیان ہوا، اور یہ کاروان شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے اطلاعات کی خاطر، آپ کی آگاہی کی خاطر یہ کاروان شروع ہو چکا ہے۔ یہ کاروان الحمدللہ پچھلے 50 سالوں سے 60 سالوں سے امت مسلمہ میں دوبارہ یہ خیر کی طرف آگے بڑھنے والا کاروان شروع ہو چکا ہے۔ ہماری حالت اس طرح نہ ہو جو اس شعر میں حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، واہ کہ بس بی خبر از غلغل چندین جرسی۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، جو بہت بڑے عارف تھے ایران کے، وہ فرماتے ہیں تقریباً 500-600 سال پہلے زندگی کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ کاروان چلا گیا اور تو بیابان میں، اور صحرا آگے ہے، نہ راستے کا پتہ ہے کس طرف جانا ہے، کاروان چلا گیا، کاروان چھوٹ گیا۔ ہماری حالت یہ نہ ہو جائے۔ یہ وہ کاروان جو ظہور کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جو حضرت مہدی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے دنیا کے اقصا نقاط میں، اس کاروان سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ مہدی آ کر کیا کریں گے؟ مہدی آ کر دنیا میں الہی حکومت کو بپا کریں گے، وہ الہی حکومت جس میں خدا کی عبادت ہوگی، جس میں بندگان خدا کی طرف عبادت ہوگی، جیسے کہ ہم دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں جس میں تیری عبادت ہوگی، اور ہم اس حکومت میں ہمارا کردار کیا ہو، ہمارا جاب کیا ہو، ہماری نوکری کیا ہو، اس حکومت میں جو امام زمانہ مہدی آ کر جو بنائیں گے، اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم تیری طرف دعوت دینے والوں میں سے بنے پوری دنیا کو۔ تو یہ چیز ہے، یہ کاروان شروع ہو چکا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ کاروان چلا گیا اور تو سوتا رہ گیا اور بیابان آگے ہے۔ واہ کہ یعنی مجھے تعجب ہے تیری نیند پر کہ کاروان کی گھنٹیاں سننے کے باوجود بھی تو نہیں جاگا۔ یہ کاروان ہمیں بلاتا ہوا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جا رہا ہے۔
بلاتا ہوا جا رہا ہے، وہ سننے والے کان چاہیے، وہ زندہ دل ضمیر چاہیے، وہ بیدار آنکھیں چاہیے کہ دنیا کے حادثوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی محنتوں کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، خدا سے مدد حاصل کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس کانوان سے جوڑیں۔ یہ بعض چیزیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ خوب، اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دروس اخلاق اور ان ایسے محافل اور ایسے مجلسوں کی کیا ضرورت ہے ہمیں۔ وہ ضرورت یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کاروان آگے بڑھ رہا ہے، یہ جو کاروان ظہور تک جا رہا ہے، یہ جو کاروان ایک اچھے سنہرے کل کی طرف جا رہا ہے، ہم اسے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ دروس اخلاق اور یہ مجلسیں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے کیا کریں، ہم ہماری زندگیوں میں ایسا کیا کریں جسے ہم اس کاروان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ درس اخلاقوں کی ذمہ داری یہ ہے۔ درس اخلاق یعنی یہ درس اخلاق میں دو چیزوں کی طرف بات ہونی چاہیے۔ درس اخلاق میں دو چیزوں کی طرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ بچے جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے ان کے ممبر کو نہ سنیں، ہمارے ممبر کو آپ سنیں۔ تو یہ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمیں پریکٹس یہ کرنا چاہیے کہ 10 آوازوں کے درمیان ایک آواز کو سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ یہ ہنر ہے، یہ ہنر ہے۔ 10 آواز، اب یہاں پر آپ کو آٹو کی آواز آ رہی ہے، بس کی آواز آ رہی ہے، فین کی آواز آ رہی ہے، بیچ میں بچوں کی بھی آواز ہے، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، آپ جو ہے صاحب ممبر اور خطیب کی طرف توجہ دیں۔ یہ ہے دروس اخلاق میں دو چیزوں کی طرف کام ہونا چاہیے، دو چیزوں کی طرف کام ہونا چاہیے درس اخلاق میں۔ ایک، فکر کی اصلاح، فکر کو اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے، فکر کو اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ عقیدے کی اصلاح، جب تک عقیدہ کی اصلاح نہ ہو عمل کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم معصوم نہیں ہیں، اگر ہم معصوم نہیں ہیں تو ہم خطا کر سکتے ہیں۔ انسان خطا دو چیزوں میں کر سکتا ہے، ایک فکر میں خطا کر سکتا ہے انسان، اور ایک عمل میں خطا کر سکتا ہے انسان۔ عمل میں خطا کب ہوتی ہے؟ جب فکر میں خطا ہو جائے۔ انسان کی جب فکر صحیح ہوگی تب انسان کا ارادہ بنے گا۔ یعنی ایک بار کیا ہوتا ہے، آپ کی فکر آپ کی جب صحیح ہوتی ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ اس فکر کے حساب سے میں عمل کروں گا۔ اب اس ارادے میں ممکن ہے سستی آ جائے، کاہلی آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، وہ رکاوٹوں کو آہستہ آہستہ کیسے کر کے برطرف کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے کے ہفتوں میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اگر اس کو ہم آگے بڑھا پائے اس سلسلے کو۔ لیکن فکر پہلے اصلاح ہو۔ فلسفے میں بھی یہی بات ہوتی ہے، انسان ایک عمل جب انجام دیتا ہے تو کیسے شروع ہوتا ہے وہ عمل؟ پہلے فکر سے شروع ہوتا ہے۔ جب تک مجھے علم نہ ہو اس عمل کے بارے میں، کیا میں اس عمل کو انجام دے سکتا ہوں؟ فرض کریں کہ مجھے ایروپلین بنانا ہے، ایک ایروپلین مجھے مینوفیکچر کرنا ہے، جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ اس کو کیسے مینوفیکچر کرنا ہے، کیا مینوفیکچر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے فلسفے میں کہتے ہیں کہ ایک عمل اگر انسان انجام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اپنی فکر کو اصلاح کریں، اس کے بعد اس کا عمل بھی اصلاح ہوگا، البتہ ارادے کے ساتھ اور سستی اور کاہلی کو برطرف کر کے۔ یہ شرط ہیں عمل کے۔ تو درس اخلاق میں بھی انہی چیزوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ تقریباً 13 منٹ گزر چکے ہیں، کوشش کریں گے اور 10-15 منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کریں۔ آج ہم فکر کی اصلاح کی طرف کوشش کریں گے۔ ایک دو درس اخلاق میں ممکن ہے نہ ہو، ایک سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا، ممکن ہے کئی مہینے کئی سال ایک صحیح فکر کو منتقل کرنے کے لیے لگ جائے۔ آج ہم کوشش کریں گے قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کی ارزش کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ بہت ہی زیادہ عمیق موضوع ہے، لیکن مختصر جتنا ہماری عقل ہمارا ساتھ دیتی ہے، جتنی ہماری فہم ہمارا ساتھ دیتی ہے، اس حساب سے کوشش کریں گے بیان کرنے کی کہ خود انسان بعض اوقات اگر ہم ہیرے کو ہیرا نہ سمجھیں تو گھاٹا کر دیں گے، جا کر اس کو مرلی کے دام میں بیچ دیں گے۔ اگر ہیرے کو ہیرا نہ سمجھیں تو جا کر اس کو بینگن اور ٹماٹر کے دام میں بیچ دیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہیرے کو ہیرا جانیں، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے انسان کیا ہے سمجھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری قیمت کیا ہے،
اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کس کو اپنے آپ کو کس قیمت کے بدلے میں ہم بیچیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے انسان کی شناخت بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی 10 آیتیں بلکہ 100 آیتیں قرآن کی انسان کو سمجھانے میں ہیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے احادیث ہیں جو انسان کو سمجھاتی ہیں۔ پہلے انسان کو سمجھو، میں انسان ہوں، میں خود اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں کیا ہوں۔ یہ آیت مدد کرتی ہے۔ البتہ بہت ساری آیتیں ہیں لیکن ہم نے اس آیت کا سہارا لیا۔ وہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے سورہ احزاب کی 72ویں آیت، 72 آیت۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک مفسرین اور علماء اس آیت کے بارے میں مسلسل بحث کرتے ہیں، کیونکہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے انسان کو سمجھنے کے لیے، اتنی اہم آیت ہے انسان کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے بھی انٹرنیٹ پہ وغیرہ اس آیت کے بارے میں گفتگو کیا ہے، لیکن پھر سے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ جتنا گفتگو کرے اتنا کم ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال وابینا ان یحملنها واشفقنا وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ پوری آیت کو آج سمجھا نہیں پائیں گے انشاءاللہ، ایک حصہ اس کا سمجھا کر اس کے بعد اگر اگلے ہفتے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس کو ادامہ دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہم نے، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، ہم نے ہماری امانت کو آشکار کیا، ہماری امانت کو ظاہر کیا، امانت کو پیش کیا۔ ہم نے کس کو پیش کیا؟ آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو، یعنی کیا؟ تمام مخلوقات کو پیش کیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا پلٹا کر؟ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، دور ہٹ گئے، منع کر دیا کہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا پائیں گے۔ پہلے اب آیت کا ترجمہ سن لے، اس کے بعد ایک ایک کر کے توضیح دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے امانت کو پیش کیا، آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو۔ اس امانت کو ایکسیپٹ کرنے سے، اس امانت کو قبول کرنے سے منع کر دیا انہوں نے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان آگے بڑھ کر اس امانت کو حمل کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے اس امانت کو۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بہت ہی زیادہ ظالم ہے اور بہت ہی زیادہ جاہل ہے۔ یہ آیت ہے۔ اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امانت ہے کیا؟ یہ پیش کرنا، خدا نے کب پیش کیا امانت کو؟ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کب ہوا یہ چیز، کیسے ہوئی یہ چیز؟ پیش کرنا، اس کے بارے میں زیادہ توضیح نہیں دے پائیں گے۔ خود امانت کے بارے میں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم جب ہماری زبان میں امانت کہتے ہیں، کس کو ہم امانت کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے جس کا ایک مالک ہے، وہ مالک لا کر ہمیں وہ چیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، تم سے میں بعد میں لوں گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں امانت۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس چیز کو لا کر میرے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرو، میں آپ سے بعد میں لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں امانت۔ امانت کو ادا کرنا یعنی کیا؟ اگر میں اس کو بچا کر رکھوں اور واپس کر دوں یعنی کیا؟ میں نے امانت کو ادا کیا۔ امانت میں خیانت یعنی کیا؟ ایک چیز کو میرے پاس چھوڑ گئے، میں نے اس کو خراب کر دیا یا کھو دیا یا خود میں نے اس کو جو ہے کھا لیا، اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امانت دیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ بہت بحثیں ہیں یہاں پر، ہم یہاں پر مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ بعض فکری باتیں کر کر ہم عملی باتوں کی طرف جلدی آنا چاہ رہے ہیں، لیکن بعض فکری باتوں کا کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ برداشت کریں۔ آنے والے ہفتوں میں کوشش کریں گے عملی باتیں زیادہ کریں، جس کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں مقدمے کے طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر بیان کرنا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری، تو لہٰذا تھوڑا سا آپ برداشت کریں انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ بھی بات بولتے ہوئے چلیں کہ ہمارا خیر ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب انٹرنیٹ پہ سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے جب لوگوں نے ہمیں اصرار کیا، اور جب پچھلے ہفتے نہیں تھا تو بعض لوگوں نے میسیج کیا اور پوچھا کہ کیوں نہیں ہوا آپ کا درس، ہم انتظار کر رہے تھے، تو یہ چیز ہماری ہمت بنی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، اور ان مبحث، کیونکہ دوسرے بھی لوگ ممکن ہے اسے استفادہ کریں، تو ایسے بحثوں کا تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا، تھوڑا سا توضیح دے کر بیان کرنا ممکن ہے ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بعض باتوں کا آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ تو
اس آیت کے بارے میں گفتگو ہے۔ آیت فرما رہی ہے کہ ہم نے امانت دیا اور یہ تمام مخلوقات اس امانت کو قبول کرنے سے پیچھے ہو گئے، صرف انسان آگے بڑھ کر اس امانت کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خدا گویا 2 گالیاں دے رہا ہے۔ خدا مثلا کہہ رہا ہے کہ انسان بہت زیادہ ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے۔ امانت کی ڈیفینیشن، امانت کی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ چیز جو مالک ایک چیز لا کر کسی کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، میں آپ سے تم سے لوں گا، اور امانت کا ادا کرنا کیا ہے اور امانت میں خیانت کرنا کیا ہے، یہ بھی بیان ہو گیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے میری ایک امانت انسان کو دیا ہے، یعنی کیا؟ خدا نے ہم سے کہا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، میں تم سے واپس لوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ امانت کیا ہے؟ اور زیادہ پہلیوں کو بجھائے بغیر آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اسے پہلے ایک شعر، یہی حافظ شیرازی ایک شعر کرتے ہیں کہ آسمان بار امانت نہ توانس کشید، قرعہ کار را بنام من دیوانے زدند۔ حافظ فرماتے ہیں کہ آسمان اس امانت کی وزن کو، اس امانت کی سنگینی کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ قرعہ کار را، اس ذمہ داری کو مجھ جیسے دیوانے کے حوالے کر دیا گیا۔ یعنی کیا؟ صرف میں آگے بڑھا، یعنی کیا؟ انسان پاگل تھا جس نے اس امانت کو آ کر آگے بڑھا۔ بہت ہی سنگین امانت ہے، بہت ہی سنگین امانت ہے جس کو ادا کرنا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو اس امانت کو ادا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن، جو اس امانت کو ٹھکراتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر، جو اس امانت میں خیانت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منافق۔ مومن وہ ہے جب امانت آتی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت کو ایک ورڈ میں اگر کہوں تو کمال ہے۔ کمال کو توضیح دینے کی ضرورت ہے۔ کمال ہے انسان کو اپنے آپ کو کمال پر پہنچانا، یہ امانت ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ خدا نے انسان کے اندر ایک استعداد رکھی ہے۔ وہ کیا استعداد ہے؟ انسان نامتناہی، انلیمیٹڈ، بے نہایت کمالات تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، مثال دیتے ہیں آپ کو، کمال کا مطلب کیا ہے؟ کمال جیسے کہ ہم کہتے ہیں بعض اوقات ہماری زبانوں میں کمال کر دیا، کمال ہو گیا، وہ معنی نہیں ہے کمال کا، وہ تو ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں اور غلط بھی نہیں ہے استعمال کرنا، لیکن ڈکشنری میننگ کمال کی یہ ہے کہ فرض کریں کہ پہلے ہمارا جسم ناتوان تھا، جب چھوٹے بچے تھے، جب چھوٹے بچے تھے جسم ناتوان تھا، اب جسم میں توانائی ہے، قدرت ہے، یہ قدرت کو ہم کہتے ہیں کمال۔ پہلے ہم جاہل تھے، اسکول میں گئے، عالم ہو گئے، اس علم کو ہم کہتے ہیں کمال۔ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر افزائش پا سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمال۔ پہلے انسان بیمار تھا، اب انسان جو ہے شفا یاب ہو گیا، یہ شفا کا پانا کمال ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو پرفیکشن دیتی ہے، پرفیکشن دیتی ہے، اس کو ہم کہیں گے کمال، اس کو ہم کہیں گے کمال۔ پہلے انسان فقیر تھا، فقیری سے نکل کر انسان جو ہے دولت مند ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے کمال۔ یعنی کیا؟ ہر نقصان سے، ہر کمی سے نکل کر بہتری کی طرف جانے کو ہم کہتے ہیں کمال۔ خدا نے جو ہمیں امانت دی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک توانائی ایجاد کی ہے جو کسی مخلوقات کو نہیں ہے، اسی لیے کوئی اور مخلوقات اس کو آگے بڑھ کر قبول نہیں کر سکی۔ وہ کیا ہے؟ انسان بے نہایت کمالات کا مالک بن سکتا ہے، انسان بے نہایت کمالات کا مالک بن سکتا ہے۔ آپ یہاں پر توجہ کریں، پھر سے گزارش کروں گا، ایک سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بھلے تو یہ مثالات تھے، خوب، لیکن کون سا کمال؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز میں کمال ہے؟ ممکن ہے میں کہوں کہ کوئی کہے ممکن ہے کہ جتنا تم بہتر کھا سکتے ہو، جتنا تم بہتر پہن سکتے ہو، جتنا تم بہتر سو سکتے ہو اور دنیا گھوم سکتے ہو اور مزہ کر سکتے ہو، اتنا ہی زیادہ تمہارا کمال ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کرے، ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ دنیا کو چھوڑ کر صحراؤں میں اور گفاؤں میں جا کر بیٹھ جانا اور زندگی بھر میڈیٹیشن کرتے رہنا، پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ جانا جیسے کہ بعض سادھو کرتے ہیں، یہ کمال ہے انسان کا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ نا یہ سب چیزوں میں کمال نہیں ہے، کمال اس میں ہے کہ انسان خودکشی کر لے۔ ایک مکتب ہے دنیا میں، آج بھی زندہ ہے وہ مکتب، نہلزم اس کو کہتے ہیں، نہلزم۔
نیہلزم میرے خیال سے انگلش میں، فارسی میں نیہلزم کہتے ہیں اس کو۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایلیوژن ہے، یہ دنیا میں رہنا ہی جو ہے بیکار ہے۔ انسان سب سے بہترین فائدہ اور کمال جو اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خودکشی کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں جینا ہی بیکار ہے۔ ایک مکتب ہے، آج بھی زندہ ہے یورپ اور امریکہ میں، آپ جا کر ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، تقریباً 30-40 سال پہلے یہ وجود میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کا کمال کس میں ہے کہ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ دنیا میں جینے کا فائدہ نہیں ہے، یہی انسان کا کمال ہے، اور جب خودکشی کر لے گا تو وہی اس کا کمال ہو گیا۔ یہ بھی ایک مکتب ہے۔ تو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک فلسفیکل سوال ہے، یہ ایک فلسفی سوال ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ بشریت کا کمال کس میں ہے؟ کمال یعنی کیا؟ وہی امانت جو خدا نے انسان کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ یہ ایک فلسفیکل سوال ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ امانت اور یہ جو کمال کس چیز میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح عقیدہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ صحیح عقیدہ اور صحیح فکر ہمیں بتائے گی کہ ہم کمال تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم کمال تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ، اسی لیے کہتے ہیں کہ صحیح فکر اور صحیح عمل کے پیچھے جانا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں صحیح عمل اور صحیح فکر کے پیچھے جانا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہمارا مولا ہے، ایک ہمارا خدا ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں امانت دے رہا ہوں اور تمہیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے اور میری طرف واپس لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری طرف ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے، یہی زندگی 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی ہے، جس میں سے کتنا ٹائم ہم بچپنے میں گزار دیتے ہیں اور کتنا ٹائم سونے میں گزار دیتے ہیں، اور بچے کتنے 30 سال میرے خیال سے جس میں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی مختصر سی زندگی ہے۔ اور زندگی میں کئی راستے ہیں، ابھی 3-4 راستے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، ان میں بھی کتنے شاخے ہوتے ہیں، ان میں بھی کتنے اور برانچز ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں اور کتنی رکاوٹیں اور کتنے چیلنجز ہیں انسان کے لیے، لیکن ہمیں اس امانت کو ادا کرنا ہے، اور ادا کرنے کا تنہا طریقہ اس امانت کو کیا ہے؟ صحیح فکر، صحیح عقیدہ، صحیح اعتقاد، اور اس صحیح اعتقاد سے نکلنے والا صحیح عمل۔ یہ دو چیزیں دیکھ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر ہے کہ بعض علماء اور بعض بزرگان اور حتیٰ دین ہم سے کہتا ہے کہ معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ یہ جو ہے کہ اپنی زندگی معرفت میں حاصل کرے۔ اس لیے قرآن کا دستور کیا ہے؟ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ یتفقہوا فی الدین۔ کیوں نہیں تم میں سے کچھ لوگ ہجرت کرتے ہیں تاکہ دین میں جا کر تفقہ حاصل کرو، دین کا علم حاصل کر سکو، اور جب اپنی قوم کی طرف دین کا علم حاصل کر کے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹو تو ان کو خبردار کرو۔ یہی چیزیں خدا نے جو نظام بنایا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو کسان بننا ہے، کسی کو مثلاً استاد بننا ہے، کسی کو بزنس کرنا ہے، کسی کو جاب پہ جانا ہے، سب لوگ دینی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ہجرت کریں اور مرکز علم میں جائیں، دینی علم کو حاصل کریں اور واپس آئیں اور لوگوں کو آگاہ کریں، صحیح معرفت لوگوں کو دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس امانت کو ادا کرنا ہے، اور یہ امانت کیا ہے؟ کمال ہے۔ اور اس کمال پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ امانت میں خیانت نہ کر کے، علم اور معرفت کے ذریعے سے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ امانت یعنی کمال، اور کمال کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ صحیح دین اور صحیح فکر اور صحیح عمل کے ذریعے سے۔ یہ صحیح فکر اور صحیح عمل ہمیں کن طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کوشش کریں گے اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں، اس شرط کے ساتھ کہ اگلے درس میں جو ہے یہ ہمارے جو دوسرے علماء یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں پر جو ہے اپنے اپنے ممبروں کو بیان کریں، وہ موجود نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو خلاصہ یہ ہے عزیزان محترم، اس کا پہلا حصہ جو ہماری گفتگو کا تھا وہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے جو بیان کیا وہ بیان کیا آپ کی خدمت میں، اور آج جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ درس اخلاق کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، ایک درس اخلاق کی، کہ انسان کو صحیح فکر اور صحیح عمل دیں، صحیح فکر اور صحیح عمل دیں۔ اور ہم نے کوشش کیا صحیح فکر سے شروع کریں، اور سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ انسان کے بارے میں گفتگو کریں کہ انسان کیا چیز ہے، جس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ انسان وہ شخص ہے جس نے آگے بڑھ کر امانت کو قبول کیا ہے،
اور وہ امانت کیا ہے؟ کمال ہے. اور وہ کمال تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ صحیح فکر اور صحیح عمل کے ذریعے سے. صحیح فکر ہو تب ہم اس کمال تک پہنچ سکتے ہیں، صحیح عمل ہو تب ہم اس کمال تک پہنچ سکتے ہیں. اور وہ انسان جو کمال تک پہنچے گا اس نے امانت کو ادا کیا ہے، اور وہ انسان جو اس کمال تک نہ پہنچ سکے اس نے امانت میں خیانت کیا ہے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. بہت بہت شکریہ.